بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنگو ہیڈ لائن کے پروگرام ٹاکرا میں آج ہماری مہمان شخصیت ہیں ملک ساجد خان. ملک ساجد خان جو ہیں یہ ضلع ہنگو سے ولیج کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور ممتاز نوجوان کارکنان میں اور سماجی کارکنان میں ان کا شمار ہوتا ہے. آج ہم ان سے ضلع ہنگو کی سیاست، ان کے فیوچر اور ان کی ان زندگی کے گوشوں پر بات کریں گے جن کے بارے میں ہمارے ناظرین نہیں جانتے. ملک ساجد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا بیسک تعلق کہاں سے ہے اور سیاست میں آپ کب آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طارق مغل بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور آپ کی توسط سے جو ہے نا میں اپنی سیاسی جو کیریئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرا نام آپ نے جو ہے نا وہ بتایا ملک ساجد خان، اور اورگزئی سے بیسیکلی تو میں اورگزئی سے بلانگ رکھتا ہوں، اور ادھر جو ہے نا اورگزئی میں بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور ہم جو ہے نا ادھر ہنگو آ کے ادھر رہائش پذیر ہوئے ہیں، اور ہماری پیدائش بھی ضلع ہنگو میں ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا 2008-2009 میں سیاست میں قدم رکھا، اور اس وقت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا، اور 2015 میں جو ہے نا میں نے ولیج کونسل گنجانو کے لیے. آپ نے ولیج کونسل کا الیکشن 2015 میں لڑا اور ممبر ولیج کونسل الیکٹ ہوئے. سب سے کم عمر اس وقت غالباً ممبر آپ ہی تھے. بالکل. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے کوئی خوف خطرہ تھا کہ کوئی ڈر تھا کہ کیسے عوام کو کنونس کروں گا، کیسے ووٹ لوں گا، آیا عوام میرے اوپر اعتماد کریں گے بھی یا نہیں کریں گے؟ کیسا فیل کر رہے تھے اس وقت آپ؟ تو پارٹی تو میں نے اس سے پہلے جوائن کی تھی، تو اس کے بعد میں نے جو الیکشن لڑا وہ میرے لیے سیاست کا وہ شروعات تھا، نقطۂ آغاز تھا اور نقطۂ آغاز تھا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے جب الیکشن لڑا تو الیکشن میں ہر قسم کے مرحلے آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے خاندان سے کسی نے ابھی تک الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. میں واحد اس وقت میں جو ہے نا اپنے خاندان سے واحد بندہ تھا کہ میں الیکشن کا آغاز کر چکا، اور ولیج کونسل گنجانو کے لیے کا جو ہے نا الیکشن کے لیے میں امیدوار کھڑا ہو گیا. تو الیکشن لڑا، بہت سے مرحلات گزر گئے. اس میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مقابلہ، اور جو ہے نا کمپین میں طرح طرح کی وہ آئی تھی. سول سوسائٹی کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں آپ کی شرکت نہ ہو تو پروگرام ادھورا ادھورا سا لگتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی 4-5 سالوں میں سول سوسائٹی کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، عوام کی آگاہی کے لیے جو پروگرام ہوئے ہیں ان میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. یہ سول سوسائٹی کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے یہ کشمیر مسئلے کے اوپر خاص طور پہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ طارق مغل بھائی، کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کا شرک ہے، اور ہمارا جو اس میں کردار تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ینگ جنریشن ہے اس میں یہ شعور بیدار کریں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے، اور کشمیر کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشرانوں نے جنگیں لڑی ہیں اور ادھر قربانیاں دی ہیں کشمیر میں. تو ابھی کشمیر کے اوپر جو ظلم، کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ادھر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو میرا جو ہے نا وہ دلی خواہش ہے کہ میں جو ہے نا یہ کشمیر کا مسئلہ میں اپنے ہنگو میں عوام میں جو ہے نا ایسے عوام میں اجاگر کروں تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ کشمیر جو ہے نا یہ پاکستان کا شرک ہے، اور کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے، اور ہم ہیں کشمیری اور کشمیر ہمارا ہے. تاکہ بچے کے ذہن ان ایونٹس میں پس پردہ آپ کی جو خدمات ہے وہ کار فرما ہے، لیکن سٹیج پر آ کر خیالات کا اظہار کرنا یا لوگوں کو بتانا کہ بھائی یہ پروگرام میں نے ارینج کیا ہے، اس طرح کی چیزوں میں آپ پیچھے ہی رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ڈر لگتا ہے تقریر کرتے ہوئے یا کوئی اور مقصد ہے اس کا؟ نہیں مغل بھائی، اس میں ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں پروگرام ارینج کروں، میں لوگوں کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے نا
لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو جائیں اور تاکہ وہ اس بات کو آپ کیا سمجھیں. سمجھتے ہیں کہ شعور بیدار ہو چکا ہے ضلع ہنگو کے عوام میں کشمیر کے حوالے سے؟ الحمدللہ پروگرامات تو آپ کے سامنے ہیں صحیح ہے جو ہم نے پروگرام ملک کیے ہیں. صاحب 2010 میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے، غالباً یوتھ ونگ کے آپ صدر تھے. آج کل یہ عہدہ کسی اور دوست کے پاس چلا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غالباً آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے. کیا واقعی آپ نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا ہے یا کوئی آپ کسی اور طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مغل بھائی، آج کل کے جو حالات ہیں ملکی حالات، اس کے حالات کے پیش نظر کو دیکھ کر میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ابھی جو ہے نا تھوڑا جو ملکی حالات ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو مسلم لیگ یا اور کوئی پارٹی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو ہے نا اس آپ جتنی جلدی سے پاپولر ہو رہے ہیں، خاص طور پہ نیو جنریشن میں آپ کی جو ایک شہرت ہے، آپ کی جو ایک آپ کا جو وہ بہت زیادہ ہے، نئی نسل جو ہے اس کی آپ نمائندہ بنتے جا رہے ہیں. کیا آئندہ بلدیاتی الیکشن میں یا صوبائی سطح پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا تو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا تعلق اورگزئی سے ہے، ڈی ڈی ایم سے ہے، اورگزئی کے لیے اور قبائلی اضلاع کے لیے پچھلی حکومت نے جو اصلاحات کی تھی اور اس کو صوبے میں مرج کیا تھا، یہ فیصلہ جو تھا اس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں یا اس میں ابھی بھی قبائل کے تحفظات ہیں؟ تحفظات تو اس وقت بھی تھے ہمارے، وہ یہ تھے کہ 40 FCR میں جو ہے نا ترمیم کرنا چاہیے. ہم نے یہ بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ یہ صوبے میں مرج کیا جائے. دوسری ہماری جو آپشن تھی وہ یہ تھی کہ یا علیحدہ صوبہ بنایا جائے. ابھی جو قبائل کے ساتھ جو ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے بھی سامنے ہے، میڈیا سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے اور عوام کے بھی سامنے ہے. اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، نہ مطلب اس طرح کے وہ جو اس کا حق بنتا ہے قبائلی ڈسٹرکٹ کا جتنے بھی ہیں. آپ اورگزئی گئے ہیں، اورگزئی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ پچھلے 2 سالوں میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہو یا قبائل کو قومی ادارے میں شامل کرنے کے لیے ایسے سٹیپ اٹھائے گئے ہوں جو باقی اضلاع میں نہ ہوں؟ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو دعوے کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مطلب آگے جو ہے نا. چلیں 2.5 سال کی حکومت ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جی. الیکشن میں بھی آپ نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا. ڈسٹرکٹ ہنگو کی حد تک بات کریں کہ آپ MNA اور MPs کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ اس دفعہ تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہنگو جو ہے نا تقریباً ہنگو میں ایسا کوئی کام ہو جس سے ہنگو کی ترقی ہو، اور جو سڑکیں ہیں یا اور بھی کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ہنگو میں کہ اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ہنگو کی بات کر رہا ہوں جی. باقی آپ ہنگو سے مطلب آگے جائیں تو. ملک صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور پاکستان کے اندر ایک سیاسی موومنٹ بھی چل رہی ہے، حکومت کو گرانے کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا یہ جو پیریڈ ہے یہ تحریک کے لیے موضوع تھا یا اپوزیشن کے پاس وہ تمام لوازمات موجود ہیں جن کی بنیاد پر وہ عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ میں تو آپ کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو موقع دیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے، کیونکہ گورنمنٹ تو اور بھی کئی پارٹوں نے جو ہے نا گورنمنٹ کی ہے پاکستان کے اوپر، تو یہ PTI پہلی دفعہ آئی ہے، اس کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ صحیح پتہ چل جائے کہ یہ واقعی جو ہے نا پاکستان کی آخری امید کی کرن ہے یا مطلب. آپ کا کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ قریبی رابطہ ہے، تو منشیات کے متعلق عوامی آگاہی کے لیے بچوں کو زیادہ تعلیمی اداروں میں داخل کرانے کے حوالے سے ٹریفک قوانین کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنے کے حوالے سے آپ مختلف قسم کے اسٹیپ لے سکتے ہیں. کیا ایسا ارادہ ہے آپ کا کہ اس طرح کے کام کیے جائیں جس سے سماجی سطح پر، علاقائی سطح پر کوئی معاشرتی بہتری آ سکے؟ بالکل، میں جتنی بھی یوتھ ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
کہ جو ٹریفک والی جو آپ نے بات کی، تو اس حوالے سے یہ جو کم عمر لڑکے جو یہاں پہ موٹر سائیکل یا کچھ اور مطلب ایسی وہ چلا رہے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ ایسے مطلب اپنے چھوٹے کم عمر بچوں کو ان سے بچانا چاہیے، اور ان کی جو فوکس ہے وہ تعلیم پہ دینا چاہیے تاکہ وہ صحیح پڑھ سکیں اور ان سے کچھ بن جائے. جی ملک صاحب، اس وقت پاکستان کے عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے، جو اس وقت وہ مسائل جو براہ راست عوام تک جاتے ہیں، ان میں کون کون سے مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے؟ ضلع ہنگو کی بات کریں یا پوری ملک کی سطح پہ بات ملک کی سطح پہ؟ تو ملک کی سطح پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ مہنگائی کی ہے بات ہے. مہنگائی کی جو ہے نا اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ مزدور طبقہ جو ہے نا وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور جو امیر طبقہ ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا غریب جو ہے نا اس کا چولہا جو ہے نا وہ بچ جائے، مطلب جلتا رہے، جو ٹھنڈا چولہا جو ہے نا وہ ٹھنڈا رہا ہے نا ٹھنڈا. تو مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے ایسا کچھ کریں جو انہوں نے جو دعوی کیے ہیں وہ پورے کریں. میں تو یہ کہتا ہوں بس. ملک صاحب، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، لاقانونیت ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو بھی انتخابی منشور پی ٹی آئی نے دیا تھا، اس منشور کی کسی شق پر بھی عمل نہیں ہوا. بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 1 کروڑ گھر بنانے کی بات کی گئی تھی، لیکن ان میں وہ 1 کروڑ کو چھوڑیں، 50 لاکھ والوں گھر گرا دیے گئے ہیں کہ یہ تجاوزاتی آڑ میں ان کو گرا دیا گیا ہے. اس طرح 70 لاکھ لوگوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے. بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ خان صاحب پھر بھی جس طرح کی وہ تقاریر کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ پالیسی، کیا ہم قوم کو ڈیوائیڈ کر کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں؟ نہیں. تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ منہ پہ ہاتھ مار کے دھمکی دینی چاہیے، یا ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر ترقی کے گھر میں جو دیکھیں یہ اس طرح کا جو ہے نا کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح گھر میں ایک بڑا مشر ہوتا ہے تو ان کی بات سننی چاہیے، اور وہ جو ان سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر مطلب وہ جو ہے نا ایسا اس کے ساتھ ایسا اخلاق کے ساتھ پیش ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی جو ہے نا قدر کریں اور اس کی عزت کریں. اور ان کو یہ چاہیے کہ گھر میں جو ہے نا ایک اتفاق پیدا کریں. یہ نہیں کہ مطلب کوئی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کا حل نکال دیں. یہ جو حالات ہیں یہ جو ہے نا لوگوں میں جو خوف پھیلا ہے، تو ابھی جو خوف پھیلا ہوا ہے اس کا جو ہے نا کوئی حل نکالے. ان قریب بلدیاتی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تو بلدیاتی الیکشن میں تحصیل ناظم کا الیکشن ہوگا اور یہ ناظمین کا الیکشن ہوگا. تو آپ ناظمین کا الیکشن لڑیں گے یا تحصیل ناظم کا الیکشن لڑیں گے؟ اور اگر اس سے پہلے جنرل الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے جس طرح اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے، تو آپ پھر صوبائی اسمبلی کا اورگزی سے الیکشن لڑیں گے یا ہنگو سے لڑیں گے؟ میرا تو جو ارادہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا چاہیے. جس طرح ولیج کونسل کا الیکشن لڑا ہے تو ابھی میرا جتنا بھی فوکس ہے اورگزئی کے اوپر ہے کہ اورگزئی جو ہے نا وہ تھوڑا اوپر لیول پہ آ جائیں، ترقی یافتہ ڈسٹرکٹ میں شامل ہو جائیں. تو الحمدللہ ارادہ تو ہے، اللہ نے جیسے چاہا تو انشاءاللہ. آپ ہمارے چینل کے توسط سے نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نئی نسل کو پہلے تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل منشیات تیزی سے پھیلا جا رہا ہے. منشیات کی روک تھام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے نا تعلیم پہ توجہ دینا چاہیے تاکہ بچے صحیح پڑھ سکیں اور کچھ بن جائے زندگی میں. میں خود جو ہے نا BA کر چکا ہوں، تو مجھے ابھی بھی جو ہے نا یہ جو قدم میں نے ابھی رکھا ہے سیاست میں، یہ علاقے کی جو حالت دیکھ کر تو دل میں جو وہ جذبہ پیدا ہوا ہے، درد، اس کی وجہ سے میں نے یہ قدم رکھا ہے اور میں نے یہ سیاسی جو ہے نا شروعات کی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے اوپر توجہ دینا چاہیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اس سے کچھ بن جائے. تو یہ گھر کا جو ہے نا آپ نئی نسل کے نمائندے ہیں، آئندہ سیاسی بنیادوں پر الیکشن ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، تو آپ کس جماعت میں جانا پسند کریں گے؟ حالات کا پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے
دن میں کچھ اور ہوتے ہیں، رات کو کچھ اور ہوتے ہیں. تو نظریہ آپ کا سیاسی نظریہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ صرف خدمت کی جائے. خدمت، عوام کی خدمت کی جائے. دیکھیں سیاست کا مطلب ہے عوام کی خدمت کرنا. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. یہ تھے ملک ساجد خان، نوجوان نسل کے نمائندے. سیاسی فیوچر ان کا جو ہے وہ برائٹ ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی ترجیحات کے بارے میں، مستقبل کے عزائم کے بارے میں اور ملک کے حالات کے بارے میں اپنے زاویے سے اس کی منظر کشی کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.